اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 47واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے علم حاصل کر کے عمل کر اور مخلوق سے لا تعلق ہو کر خالق کی عبادت کر۔ 47ویں مجلس علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے بیان میں یکم شعبان 545 ہجری کو مدرسہ قادریہ میں منگل کے دن ارشاد فرمایا، علم سیکھ، پورا عمل کر اور اخلاص کر اور اپنے نفس اور جملہ مخلوق سے مجرد ہو جاؤ اور اللہ اللہ کہو، پھر ان سب کو چھوڑ دے کہ وہ اپنے بیہودہ خیالات میں کھیلتے رہیں، ویسا ہی کہو جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، تحقیق یہ سب سوائے رب العالمین کے میرے دشمن ہیں۔ جب تک تیری نظر نقصان و نفع میں مخلوق پر پڑتی رہے تو ان کو چھوڑ دے اور ان کو دشمن سمجھ، پس جب تیری توحید درست ہو جائے اور خباثت شرک کی تیرے قلب سے نکل جائے تو مخلوق کی طرف لوٹا اور ان سے میل جول کر، اور جو کچھ تیرے پاس علم ہو اس سے ان کو نفع پہنچا اور ان کو پروردگار عالم کے دروازے کا راستہ بتا۔ خاص لوگوں اہل اللہ کی موت فی الجملہ تمام مخلوق سے مر جانا ارادہ اختیار سے مر جانا ہے۔ جس کو یہ موت حاصل ہوئی اس کو اپنے رب عز و جل کے ساتھ حیات ابدی ہمیشہ کی زندگانی مل گئی۔ اس کی ظاہری موت صرف ایک لمحہ کا سکتہ، ایک لحظہ کی غشی، ایک لمحہ کی غیب و ناموجودگی ہے، ذرا سی دیر کا سونا ہے، پھر ہمیشہ کی بیداری۔ اگر تو ایسی موت مرنا چاہتا ہے پس تو معرفت و قرب الہی کی شراب نوشی کر اور اس کے آستانے پر پڑ جانا، سو جانا اختیار کر، تاکہ وہ تجھ کو اپنی رحمت اور احسان کے ہاتھ سے پکڑ لے، پس وہ تجھ کو حیات ابدی کی زندگی عطا فرما دے۔ نفس کا علیحدہ کھانا ہے اور قلب کا جدا اور سر و باطن کا جدا، اور اسی واسطے حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بتحقیق میں اپنے رب کے پاس رہتا ہوں بس وہ مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ میرے باطن کو حقیقت کی غذا اور میری روح کو روحانیت کی غذا کھلاتا ہے، مجھ کو ایسی غذا دیتا ہے جو میرے ساتھ مخصوص ہے۔ ابتداً آپ نے قلب و جسم کے ساتھ دونوں کے ساتھ معراج کیا، ترقی و معراج حاصل کی، بعدہ قالب جسم کو روک لیا، اور ایسی حالت میں کہ وہ آدمیوں میں موجود و حاضر رہتے تھے، قلب و باطن سے عروج و معراج فرماتے رہتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہی حال آپ کے ان حقیقی وارثوں کا ہے جنہوں نے علم و عمل اور اخلاص اور مخلوق کی تعلیم و تلقین کو جمع کر لیا ہے۔ اے قوم، اولیاء اللہ کا بچا کھچا کھاؤ، جو کچھ ان کے برتنوں میں باقی ہے اسی کو پیو۔ اے مدعی علم، تیرے حکم کا بغیر عمل کے اور تیرے عمل کا بغیر اخلاص کے کچھ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ علم بلا عمل اور عمل بغیر اخلاص جسم بلا روح ہے۔ تیری اخلاص کی علامت یہ ہے کہ تو مخلوق کی تعریف اور ان کی مذمت و برائی کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ان کے مال و اسباب کی طرف لالچ و طمع، بلکہ تو ربوبیت کو اس کا حق ادا کرتا ہے۔
تیرا عمل نعمت دینے والے کے واسطے، تیرے عمل مالک کے لیے ہو نہ کہ ملک کے لیے، حق کے لیے ہو نہ کہ باطل کے واسطے۔ مخلوق کے پاس جو کچھ ہے محض یہ چھلکا ہے، اور خالق کے پاس جو کچھ ہے وہ سراپا مغز۔ جب اللہ کے بارے میں تیری سچائی اور اس کے واسطے تیرا اخلاص اور اس کے روبرو تیری حضوری درست ہو جائے گی، پس وہ تجھ کو اس مغز کے روغن سے کھانا کھلائے گا، اور وہ تجھے مغز کے مغز اور باطن کے باطن اور حقیقت کی حقیقت پر خبردار کر دے گا۔ پس اس وقت تو ما سوائے اللہ سے برہنہ ہو جائے گا۔ فی الجملہ یہ برہنگی دل کی ہولے نہ کہ جسم کے لیے، زہر کا تعلق قلب سے ہوتا ہے نہ کہ جسم سے، روگدانی باطن سے ہوتی ہے نہ کہ ظاہر سے، نظر معانی کی طرف معتبر ہوتی ہے کہ الفاظ پر دیکھنا اللہ عز و جل کا ہے نہ کہ مخلوق کا، دار و مدار اس پر ہے کہ تو خالق کے ساتھ ہو نہ کہ مخلوق کے ساتھ۔ دنیا و آخرت تمہارے اعتبار سے دونوں معدوم ہو جائیں، گویا نہ دنیا ہے اور نہ آخرت، گویا کوئی شے خدا کے سوا ہے ہی نہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سے مخصوص اس کے محب جو کہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کافروں کی تلواروں سے شہید ہوتے ہیں، بدنی تکلیفیں اٹھا کر کہ کیسے خوش ہوتے ہیں، لذتیں پاتے ہیں۔ پس کیا حال ہوگا ان شہیدوں کا جو کہ محبت کی تلواروں سے قتل کیے گئے ہیں۔ گناہوں کی وجہ بجائے بدنوں اور جسموں پر بربادی مسلط کی جاتی ہے۔ کیا تو نے وہ ویرانے جن کو ان کے رہنے والوں کے گناہوں نے خراب و برباد کر دیا نہ دیکھے؟ کیونکہ گناہی شہروں کو خراب اور بندوں کو ہلاک کرتے ہیں، اسی طرح تیری حالت ہے۔ تیرا جسم ایک شہر ہے، جب تو اس میں گناہ نافرمانی کرے گا اس میں خرابی آ جائے گی۔ جب تو گناہ کرے گا اولاً خرابی تیرے بدن کی طرف آئے گی، پھر تیرے دین کے جسم کی طرف سرایت کرے گی۔ تجھے اندھا پن، اپاہج پن، بہرا پن حاصل ہوگا اور تیری قوت جاتی رہے گی۔ تجھے طرح طرح کے مرض آ گھیریں گے، تجھے محتاجی آئے گی، پس وہ تیرے مال کے گھر کو ویران و برباد کر دے گی، اور وہ تجھے تیرے دوستوں اور دشمنوں کی طرف لے جائے گی اور در بدر پھرائے گی۔ اے منافق، تیرے اوپر افسوس ہے، حق عز و جل کے ساتھ مکر و فریب نہ کر، اسے دھوکہ نہ دے۔ تو عمل کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے کہ وہ خدا کے لیے کیا ہے، حالانکہ وہ مخلوق کے لیے ہوتا ہے۔ تو ان سے ریا و نفاق کرتا ہے اور ان کے واسطے چاپلوسی و خوشامد کرتا ہے، اور تو اپنے رب عز و جل کو بھلا دیتا ہے۔ عنقریب تو دنیا سے مفلس و محتاج ہو کر نکلے گا۔ سوچ غور کر اے باطن کے مریض، تو اپنا علاج کر، دوا کر، اور اس کی دوا تجھے اللہ عز و جل کے نیک بندوں ہی کے پاس ملے گی۔ ان سے تو دوا لے کر استعمال کر، اس سے تجھے عافیت دائمی اور صحت ابدی حاصل ہوگی۔ تیری حقیقت اور قلب اور باطن سب کا علاج ہو جائے گا۔ نیز تیری اس خلوت کا اللہ عز و جل کے ساتھ ہوگی۔ تیرے قلب کی دونوں آنکھیں کھل جائیں گی، پس تو ان سے اپنے رب عز و جل کو دیکھنے لگے گا۔ تو ان محبوبان الہی سے ہو جائے گا جو کہ آستانہ الہی پر ٹھہرنے والے ہیں، ما سوا اللہ کی طرف نظر بھی نہیں ڈالتے۔ جس قلب میں بدعت ہو وہ حق عز و جل کی طرف کیسے نظر کر سکتا ہے؟
اے قوم تم شریعت کے متبع بنو اور بدعتی نہ ہو، موافقت کرو اور مخالف نہ بنو، اطاعت کرو اور نافرمانی نہ کرو، مخلص بنو اور مشرک نہ ہو، حق عز و جل کی وحدانیت پر عمل کرو، موحد بنو اور اس کے آستانے سے ہرگز نہ ہٹو، اسی سے سوال کرو، اس کے غیر سے سائل نہ بنو، اسی سے مدد چاہو اور اس کے غیر سے مدد نہ چاہو، اسی پر توکل کرو اور اس کے غیر پر تمہارا توکل نہ ہو، اور تم اے مخصوص لوگو اپنے نفسوں کو اس کی طرف سپرد کر دو اور اس کی تدبیر پر جو کہ تمہارے اور تمہارے غیروں کے لیے ہے راضی ہو جاؤ اور اس کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، نہ کہ سوال میں۔ کیا تم نے قول الہی جو کہ اس نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا نہیں سنا؟ جس کو میرا ذکر سوال کرنے سے باز رکھے گا میں اس کو ایسا عطیہ دوں گا جو کہ سائلین کی بنسبت بہت بزرگ و بہتر ہوگا۔ اے ذکر الہی میں مشغول ہونے والے اور اسی کے لیے اپنے قلب کو منکسر بنا دینے والے، کیا تو اس کی اس عطا سے راضی نہیں کہ وہ تیرا جلیس و ہم نشین ہو جائے؟ اللہ عز و جل نے اپنے بعض کلام میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اور میں اس کا جلیس ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے، اور نیز فرمایا میں ان کے پاس ہوں جن کا کہ دل میرے لیے شکستہ ہو رہا ہے۔ اے غلام تیرے خدا کو یاد کرنے سے تیرا قلب خدا سے نزدیک ہو جائے گا اور وہ تجھے خدا کے قریب کے گھر میں داخل کر دے گا اور تو خدا کا مہمان ہو جائے گا۔ مہمان کی عزت کی جاتی ہے، خصوصاً بادشاہ کے مہمان کی۔ تو کب تک اس بادشاہ سے ملک و سلطنت میں مشغول رہ کر روگدانی کرتا رہے گا؟ عنقریب تو اپنی سلطنت و حکومت سے جدائی کرے گا، اور عنقریب تو آخرت میں موجود ہوگا اور خیال کرے گا کہ گویا دنیا تھی ہی نہیں اور آخرت ہمیشہ سے ہے۔ تو میرے ہاتھ کو خالی دیکھ کر مجھ سے نہ بھاگ، پس تحقیق مجھے تو تجھ سے اور تمام مشرق و مغرب والوں سے بے پرواہی ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہی نفع کے لیے چاہتا ہوں، تمہاری ہی ریسماں بنتا رہتا ہوں۔ تو بدعت نہ کر اور دین الہی میں کوئی نئی بات جس کی اصل نہ ہو مت نکال۔ تو دو عادل گواہوں قرآن و حدیث کی پیروی کرتا رہو، پس بتحقیق وہ دونوں تجھ کو تیرے رب عز و جل کی طرف پہنچا دیں گے، اور لیکن اگر تو بدعتی ہو جائے گا پس تیرے دو گواہ تیری عقل و خواہش ہوں گی، پس یقیناً وہ دونوں تجھ کو دوزخ میں پہنچا دیں گے اور تجھے فرعون، حامان اور اس کے لشکر کے ساتھ ملا دیں گے۔ نعوذ باللہ۔ تو تقدیر الہی کے ساتھ حجت کرتا ہے جو تجھ سے قبول نہ کی جائے گی۔ تیرے لیے علم و تدریس، عمل و اخلاص کی درس گاہ میں داخل ہونا لازمی ہے۔ اول علم ہے، پھر عمل، بعدہ اخلاص۔ تجھ سے کچھ ہوتا نہیں، حالانکہ ہونا ضروری ہے۔ تیری تمام تر سعی علم و عمل کی طلب میں ہونی چاہیے، نہ کہ طلب دنیا میں۔ عنقریب تیری سعی کوشش منقطع ہو جائے گی، پس اپنی سعی ایسے کام میں کر جو کہ تجھے نفع دے۔ ایک شخص آپ کے روبرو کھڑا ہوا اور وجد ظاہر کیا اور دریافت کرنے لگا کہ اس دلہن کا پیش خیمہ کیا تھا جو اس کا ایسا نصیبہ ہو گیا؟ پس جواب میں ارشاد فرمایا کہ شب وصال سے قبل بادشاہ و مالک کی ایک نظر لطف۔
اے غلام آگے بڑھ اور رضائے الہی تک پہنچ جا تاکہ وہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ پس بتحقیق جب وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا تو وہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو رزق کے غم کو اپنے قلب سے دور کر دے، تیرے پاس رزق اللہ عز و جل کی طرف سے بغیر مشقت و تکلیف اٹھانے کے آ جائے گا۔ تو تمام عملوں کو اپنے قلب سے نکال ڈال اور اس کو ایک بنا لے، اور وہ حق عز و جل کا غم ہے۔ پس جب تو ایسا کرے گا وہ تیرے تمام غموں کو کافی ہوگا، تیرا کفیل بن جائے گا۔ تیرا غم وہ ہے جو تجھے بے چین بنا دے گا۔ تیرا دنیا کے لیے غم ہے، پس تو دنیا کا ساتھی ہے، اور اگر تیرا غم آخرت کے لیے ہے تو تو آخرت کا ساتھی ہے، اور اگر تیرا غم مخلوق کے لیے ہے پس تو ان کے ساتھ ہے، اور اگر تیرا غم حق عز و جل کے لیے ہے پس تو دنیا و آخرت میں اس کے ساتھ ہے۔